اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ انسان کی خلقت کے بعد اہم ترین مرحلہ انسان کی پرورش کا ہے، اور انسان کے ساتھ یہ قانون مختص و مخصوص نہیں ہیں، بلکہ دیگر موجودات بھی اسی قانون کے تحت ہیں کہ خلقت کے بعد ان کی پرورش ہے۔ چونکہ خلقت کے مرحلے میں وہ فقط ایک صلاحیت ہیں، استعداد ہیں اور قابلیت ہیں، پرورش کے ذریعے یہ قابلیت کمال تک پہنچتی ہے۔ یہ قابلیت جس چیز کی ہے، جس نقطے کے لیے یہ قابلیت ہے، پرورش اس کو وہاں پہنچاتی ہے، اور پرورش کو ربوبیت عربی میں اور قرآن میں کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے خالقیت، خالق بھی کائنات کا و انسان کا اللہ ہے، اور رب بھی پرورش دینے والا بھی اللہ ہے۔ خالقیت کا ایک نظام تخلیق کا اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، اور اسی نظام تخلیق کے اندر ساری چیزیں وجود میں آ رہی ہیں۔ مخلوقات لباس خلقت پہنتے ہیں، لباس وجود پہنتے ہیں۔ خلقت کا مطلب یعنی خام مواد سے معین صورتوں کی، معین مقادیر اور معین اندازوں کے مطابق اشیاء کو بنانا، اور یہ جو معین اندازوں کے مطابق اشیاء وجود میں آتی ہیں، اب انہیں اپنے کمال خلقت یا مقصود خلقت تک پہنچنے کے لیے پرورش کی ضرورت ہے۔ انسان اور کائنات، انسان کے علاوہ جو کائنات ہے، اس کا پرورش کا قانون یہ ہے کہ باقی موجودات جس طرح ان کی خلقت تکوینی ہے، اجباری ہے، ان کی پرورش بھی تکوینی و اجباری ہے، لیکن انسان کی خلقت اجباری ہے، پرورش انسان کی اختیاری ہے۔ یہاں سے انسان باقی کائنات سے علیحدہ ہو جاتا ہے، اس لیے باقی کائنات کے لیے ربوبیت کے تکوینی اصول و قوانین و نظام ہیں۔ اسی تکوینی قانون و نظام کے تحت یہ موجودات لباس خلقت پہنتے ہیں، وجود میں آتے ہیں، اور اسی طرح تکوینی نظام میں آ کر پرورش بھی پاتے ہیں اور اپنے مقصود خلقت تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن انسان جب لباس خلقت پہنتا ہے اور پرورش کے ابتدائی مراحل طے کرتا ہے، جب خود اس کے اندر ارادہ اور اختیار و علم، شعور ایجاد ہو جاتا ہے، اس کے بعد اپنی پرورش کا ذمہ خود انسان کے سپرد ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان نے اپنی پرورش اسی اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے اندر کرنی ہے،
پرورش کا نظام اللہ نے بنا کر انسان کے اختیار میں قرار دیا ہے، اور انسان کو اختیار دیا ہے تاکہ اختیاراً و ارادتاً، علماً و شعوراً یہ کام کرے۔ اسی الہی پرورشی نظام کو اپنانے کے لیے انسان کی آمادگی، تیاری انسان کی، اس کو عبدیت کہتے ہیں، اور یہ عبادت ہے کہ انسان آمادہ ہو کر، ارادہ کر کے، ذہن بنا کر اور نیت کر کے، اپنے وجود کو تیار کر کے اس نظام الہی کو، اس کے قوانین، اس کے اصول، اس کے ضوابط، اس کے تمام متعلقہ امور کو اختیار کر لے۔ یہ عبدیت ہے، اطاعت نظام ربوبیت کی۔ اور اسی نظام ربوبیت میں، اس کے اپنانے اور اختیار کرنے میں انسان کی نجات ہے۔ اللہ کی ربوبیت کا عقیدہ رکھ لینا ذہن میں، اور پرورش کسی اور وادی میں جا کر حاصل کرنا، ذہن میں یہ تصور ہو کہ اللہ رب ہے، اور عملاً انسان جا کر کسی پرورشی نظام سے منسلک ہو جائے، شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر۔ جیسے ہم آبائی پرورشی نظام سے غیر شعوری طور پر منسلک ہوتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے اس کے دامن میں چلے جاتے ہیں، جیسے تہذیب ہے، ثقافت ہے، رسم و رواج ہے، یہی ہماری شخصیت تشکیل دیتے ہیں، اور ہم باقاعدہ اس میں داخلہ نہیں لیتے، داخلہ لیے بغیر پیدا ہو کے اس کے دامن میں چلے جاتے ہیں، اور وہ ہماری پرورش کرتے ہیں۔ عملی رب ہمارے یہ ہیں جن کے دامن میں ہم پرورش پا رہے ہیں۔ جس کا ذہن میں تصور رکھا ہوا ہے وہ نہیں ہے رب۔ یہ مثال اگر دیں اس کی تو ایسے بنتی ہے کہ بعض بچے کس ماں باپ کے ہاں پیدا ہوتے ہیں، اپنے حقیقی ماں باپ کے ہاں، اور پھر پیدائش کے بعد انہیں دوسرے ماں باپ جن کی اولاد نہیں ہوتی، یا جو چاہتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، یا کسی بھی وجہ سے اس بچے کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہیں، یا بچہ بیٹی بنا لیتے ہیں۔ لے پالک جسے لے کر پالتے ہیں، اب بنایا بچے کو دوسرے ماں باپ نے، پیدائش دوسرے ماں باپ کے ہاں، یا اصلی ماں باپ کے ہاں۔ شناختی کارڈ میں بھی انہی کا نام لکھا ہوا ہے، ڈومیسائل میں انہی کا نام لکھا ہوا ہے، اسناد میں کہ اس کے ماں باپ فلاں فلاں ہیں، لیکن پرورش اس نے کسی اور کے گھر میں، کسی اور گھرانے میں حاصل کی ہے۔ یہ جو دستاویزات میں نام لکھا ہوا ہے والدین کا، ان والدین نے اس کی پرورش نہیں کی، پرورش کسی اور کے ہاں اس نے کی ہے۔ یہی کیفیت انسان کی ہے کہ ذہن میں، ذہنی شناختی کارڈ میں ہم نے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے کہ رب اللہ ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ قبر میں یہ سوال ہوگا من ربوں کا، تو ہم جواب دیں گے اللہ، لیکن یہ جھوٹ ہوگا۔ اللہ تمہارا خالق ہے، اور خلقت کے بعد تم نے داخلہ ربوبیت کے لیے، پرورش کے لیے کہیں اور لیا ہے، کسی اور خاندان میں، کسی اور نظام میں جا کر داخلہ لیا ہے تم نے، یا شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر۔ تو رب تمہارے علیحدہ ہیں، جس طرح والدین، تمہیں پیدا کرنے والے والدین الگ ہیں، تمہاری پرورش کرنے والے والدین الگ ہیں۔ اللہ تمہارا خالق ہے، لیکن تم نے اللہ کو رب نہیں اپنایا، اختیار نہیں کیا، اور جس کو آپ نے رب بنایا ہے اس کی اطاعت کی ہے، اس کی آپ نے بندگی کی ہے، اسی کی عبدیت کی ہے آپ نے۔ لہٰذا اگر فارم کوئی ایسا بنایا جائے انسان کے لیے کہ اپنے پرورش دینے والوں کا بھی نام لکھو اور پیدا کرنے والوں کا بھی نام لکھو، تو ہمیں دو نام لکھنے پڑتے ہیں، پیدا ان کے ہاں ہوئے ہیں اور پرورش کسی اور کے ہاں ہم نے پائی ہے۔ عملاً انسان ایسے ہیں، موجودہ نسل بھی اور سابقہ نسلیں بھی، پرورش کسی اور نظام میں پاتے ہیں اور خلقت کسی اور
نظام کے قائل ہیں، یعنی ان کے ذہنوں میں ربوبیت اللہ کی ہے لیکن زمین پر ربوبیت اللہ کی نہیں ہے۔ زمین پر اللہ کی ربوبیت کو چھوڑ کر دوسرے پرورشی اداروں میں یا مسالک میں یا نظاموں میں یا نصابوں میں یا اکیڈمیوں میں انہوں نے داخلہ لیا ہوا ہے پرورش کے لیے، اسی وجہ سے محفوظ نہیں ہے، چونکہ پرورش ان کی صحیح جگہ پر نہیں ہو رہی۔ جو اللہ کا نظام ہے ربوبیت کا، اس میں کیا ہی نہیں ہے، مائل ہی نہیں ہے، چونکہ اس کے لیے تیار نہیں ہے، عبد نہیں ہے، عبد الرب نہیں ہے، اللہ کی ربوبیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، دوسری ربوبیت کے نظام میں گئے ہیں، اس لیے محفوظ نہیں ہے، ضائع ہیں اور خسارے میں ہیں اور نقصان میں ہیں، اور مقصود خلقت نہیں حاصل کر پا رہے، حتیٰ انسانیت کا نصاب ان کے اندر نظر نہیں آتا، انسانیت ان کے ہاں نظر نہیں آتی، فقط جلدیں انسانوں والی ہیں، شکلیں انسانوں والی ہیں، شخصیتیں انسانی نہیں ہیں ان کے اندر۔ انسانوں کو یہ رہنمائی کی گئی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ محفوظ ہو جاؤ، تمہاری تمام زندگی انسانیت تمہاری محفوظ ہو جائے۔ یہ فقط اللہ کے نظام ربوبیت میں ممکن ہے اور اللہ کے پرورشی نظام میں ممکن ہے۔ وہ پرورشی نظام جو زمینی ہے، نہ ذہنی و اعتقادی و کلامی، جس طرح کلام میں ہمیں رٹا لگوا دیا جاتا ہے، عقائد ہمارے ذہن میں ڈال دیے جاتے ہیں اور پھر ہم عملی طور پر ان عقائد کے پابند نہیں ہوتے۔ جو درس میں عقائد ہم پڑھ لیتے ہیں، زمین میں ان عقائد کو ہم بھول جاتے ہیں عملی طور پر۔ علماء بھی، معلم بھی اور متعلم بھی، عالم بھی اور امت بھی، سب کسی دوسری پرورشی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اب اس پرورشی نظام کو کھولا ہے ان کے لیے۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم واعبدوا ربکم الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب جس نے تمہارے لیے ربوبیت یعنی تمہاری پرورش کا انتظام کیا ہے، اس اہتمام و انتظام یا اس پرورشی نظام کا ایک حصہ یا ایک جھلک شروع ہوتی ہے اور جاری ہے۔ یہ مبحث، یہ جو بات شروع ہو رہی ہے، موضوع شروع ہو رہا ہے ربوبیت کا، یعنی پرورشی نظام کی وضاحت اور اس کے وسائل اور اس کی ترتیب اور اس کی تنظیم انسان کو سمجھائی جا رہی ہے۔ یہ آغاز ہے صرف اس کا، یہیں پہ یہ موضوع ختم نہیں ہوتا۔ جیسے بہت سارے موضوعات تدریجاً قرآن کے شروع ہو رہے ہیں اور تدریجاً آگے بڑھ رہے ہیں، ان موضوعات کی بھی پرورش ہو رہی ہے۔ ابھی آغاز ہے اس کا کہ ربوبیت، اللہ کی ربوبیت کی نشانی یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے زمین پہ پیدا کیا، پھر زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے، عام ترجمے، رائج ترجمے کے مطابق فرش کے مقابلے میں چھت کرتے ہیں، لیکن بنا چھت کو نہیں کہتے، سقف کہتے ہیں چھت کو، بنا عمارت کو کہتے ہیں، رہائشی عمارت جس کے اندر انسان اپنے آپ کو محفوظ بناتا ہے۔ آسمان کو تمہارے لیے عمارت بنایا یا چھت بنایا، اور زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے۔ اور پھر یہ زمین جو فرش بنی ہے اور آسمان تمہارے لیے چھت یا عمارت بنی ہے، اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین پر تمہارے لیے پانی اتارا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان اور زمین بنا کے آپ کے لیے تیار کیے ہیں، آپ کی پرورش کے لیے، آپ کی رشد کے لیے، نشو و نما کے لیے، اور پھر سامان
نمو تمہارا فراہم کیا ہے اور نمو کی تمہاری بنیاد پانی ہے۔ انسان کی حیات و تمام جانداروں کی حیات پانی سے ہے، لہٰذا خلقت کے بعد تمہاری پرورش کی پہلی ضرورت پانی انسان نے نازل کیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پانی نازل کیا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر یہ جو پانی اترا زمین کے اوپر، اس نے زمین کو سیراب کیا اور تمہاری دیگر پرورشی ضرورتیں اگنا شروع ہوئیں، پیدا ہوئیں، جو تمہارا رزق ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، پھر آگے مطلب دیگر ہے کہ اب جب کہ پرورش کا نظام سارا اللہ کا ہے تو اسی کے اب عبد رہو، اس کی ند نہ قرار دو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، نظام ربوبیت کی تشریح ہے کہ اللہ نے یہ نظام بنایا ہوا کیسے اور آپ کو کیسے اللہ نے پرورش دینی ہے، یہ نظام سمجھنا انسان کے لیے لازم ہے۔ ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم اللہ کی دھرتی پہ، اللہ کے نظام میں، اللہ کی کائنات میں رہتے ہیں، لیکن اللہ نے ہماری پرورش کے لیے کیا اہتمام انتظام کیا ہے، اس کو ہم نے کبھی نظام ربوبیت کے طور پر نہیں پڑھا، چونکہ سرے سے ہم قرآن کو ہدایت کی کتاب نہیں مانتے۔ ہمارا رویہ قرآن کے ساتھ ایسا ہے، ہمارا جو قرآن کے ساتھ تعلق ہے وہ ہدایتی نہیں ہے۔ ہم قرآن سے فالے نکالتے ہیں، استخارے نکالتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، جو کام کرنا ہے وہی نہیں کرتے، اس لیے اس طرح کی اس میں تشریح بھی نہیں کرتے۔ تفسیروں میں بھی یہ چیز وضاحت نہیں ہوتی، تفسیروں میں علوم کے جو مطالب ہیں وہی قرآن میں منتقل کر دیے جاتے ہیں۔ جب ہم قرآن پڑھنے آتے ہیں تو پہلے علوم پڑھ چکے ہوتے ہیں اور علوم سے ہمارے سینے اور ذہن بھرے ہوتے ہیں، وہی علوم کا ذخیرہ لے کے قرآن میں آ کے سارا قرآن کے آیات کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ قرآن یہ فرما رہا ہے جو ہم نے علوم میں پڑھا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، الٹ ہے۔ علوم قرآن کے مطالب کی وضاحت کریں، پیش کریں، نہ کہ قرآن علوم کے مطالب کی وضاحت کرے۔ یعنی ہم پہلے علوم سیکھیں، پھر قرآن کی طرف آئیں، پھر قرآن سے علوم کی تائید کروائیں کہ یہ جو فلاں علم میں ہم نے پڑھا ہے قرآن میں بھی وہی لکھا ہوا ہے، جو سائنس میں ہم نے پڑھا ہے وہ سائنس قرآن میں ہے، وہ جو ہم نے ادبیات میں پڑھا ہے وہ ادب قرآن میں ہے، جو فلسفہ منطق ہم نے پڑھا ہے وہ قرآن میں ہے، جو فقہ اصول ہم نے پڑھا ہے وہ قرآن میں ہے۔ یہ الٹ گنگا ہے۔ یہ قرآن سے لے کر ہم پھر علوم اس کی تفسیر کریں، علوم کی ذمہ داری ہے قرآنی موضوعات کی وضاحت کرنا، لیکن ربوبیت کی وضاحت کے لیے کوئی علم تیار نہیں ہوا کہ ہم اللہ کا نظام ربوبیت جو قرآن میں ہے اس کو کھولیں، لوگوں کے لیے وضاحت کریں اس کی۔ قرآن خود اپنا موضوع شروع کر رہا ہے۔ انسان کی خلقت ہوئی، تخلیق ہوتی ہے زمین سے ہی ہوتی ہے۔ خلقت کے مراحل تدریجاً قرآن میں آگے آئیں گے کہ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے، انسان کے علاوہ دیگر موجودات کیسے وجود میں آئے ہیں۔ البتہ ایک معمہ انسانوں کے لیے باقی ہے کہ یہ سب کچھ آغاز کیسے ہوا۔ خوب اس کا بھی انسان سمجھ سکتا ہے اگر بہک نہ جائے بیچ میں، درست فکر کرے، غور کرے تو آغاز بھی اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن جو جاری ہے، آغاز تو ہو چکا ہے نظام خلقت کا، ابھی خلقت جاری ہے تدریجاً، اس جاری امر کو انسان آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ طلب کیا، سوال کیا کہ مجھے تخلیق بتائیں، خلقت کیسے ہوتی ہے، البتہ مارنے کے بعد۔ ابتدائی خلقت نہیں پوچھی بلکہ دوبارہ خلق جدید پوچھی کہ جب یہ سب مر جائیں گے کیسے اٹھائے جائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم نے ایک تجربہ کر لیا اللہ کے فرمانے پر کہ آپ پرندے لیں، ان کو کاٹیں، ان کو مخلوط کریں اور پھر ان کو الگ الگ جگہوں پہ رکھ دیں،
پھر اس کے بعد دیکھیں کہ یہ کیسے اٹھائے جاتے ہیں۔ اس طرح کا سوال اگر انسان کے ذہن میں اٹھتا، حضرت ابراہیم کے ذہن شریف میں یہ بات آتی کہ یہ تو قیامت کے اندر دوبارہ اٹھانے کی بات کیوں پوچھی ہے؟ اگر ابتدائی خلقت بھی پوچھ لی جاتی تو وہ بھی حضرت ابراہیم کو دکھا دیا جاتا کہ اس طرح ہوئی ہے خلقت آغازین۔ اگر حضرت ابراہیم نے ابتدائی خلقت نہیں پوچھی، آج کے انسان نے پوچھی ہے، تو اسے بھی جواب مل سکتا ہے۔ یوں نہیں کہ حقیقت یا بھی فقط مختص ہے حضرت ابراہیم کے ساتھ، اللہ نے زمین انسانوں سے بھر دی ہے، لیکن آگاہی مخصوص لوگوں کے لیے مختص کر دی ہے۔ پھر اتنی مخلوق پیدا کرنا عبث ہے اگر اس کو بتانا نہیں کچھ، اگر اسے خلقت کا نظام سمجھانا نہیں ہے، ربوبیت سمجھانا نہیں ہے، اسرار کائنات اس کو بتانا نہیں ہے، تو ان کو پیدا کیوں کیا ہے؟ ان کو شعور و عقل کیوں دیا ہے؟ فہم و فراست ان کو کیوں دی ہے؟ جب ان کو تیار کیا ہے، کائنات بھی بنائی ہے، انہیں بھی بنایا ہے، تو پھر ان کے لیے بھی وہ سارے دروازے کھلے ہونے چاہیے، بند نہیں ہونے چاہیے۔ اور ایسا ہی ہے، کوئی دروازہ انسان کے لیے بند نہیں ہے، اور انبیاء یہ دروازے کھولنے آئے ہیں عام انسان کے لیے، لوگوں کے لیے۔ جس طرح یہاں قرآن کا فرمان ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جب عام انسان کو دعوت ہے تو عام انسان کے لیے ممکن ہے تخلیق کا نظام، تو اس لیے حوالہ دیا گیا ہے کہ تم ابدیت اختیار کرو اس رب کی جس نے تمہیں خلق کیا ہے۔ اگر اسرار خلقت و اسرار ربوبیت ناممکن ہے، پھر کیسے انسان ابدیت اختیار کرے؟ بس یہ در کھلے ہوئے ہیں، انسانوں نے خود بند کر لیے ہیں اپنے اوپر، رضاکارانہ طور پر اپنے اوپر۔ جس طرح بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حرام قرار دی تھیں، کچھ چیزیں حلال قرار دی تھیں، لیکن بنی اسرائیل کے جو دینی مذہبی پیشوا تھے، راہب و ہبر، انہوں نے اس میں رد و بدل کر دیا۔ جو اللہ نے حلال قرار دی تھی انہوں نے حرام قرار دی، اور جو انہوں نے اللہ نے حرام قرار دی تھی انہوں نے حلال قرار دی۔ یہی کام انسانوں کے ساتھ ہمیشہ ہوا ہے کہ اللہ نے جو حلال قرار دیا ہے اسے انہوں نے خود رضاکارانہ طور پر اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ بہت سارے دروازے اللہ نے حقائق کے، معرفت کے کھول دیے ہیں سب پر، لیکن انسانوں نے اپنے اوپر بند کر دیے ہیں اور محنت کر کے یہ دروازے بند کیے ہیں۔ جیسے انسانوں کو تلقین کی جاتی ہے کہ یقین کا حصول ناممکن ہے، علم کا حصول ناممکن ہے۔ کس نے ناممکن بنایا؟ اللہ نے تو بند نہیں کیا دروازہ، آپ کیوں تلقین کرتے ہو کہ یقین و علم کا حصول ناممکن ہے یا حقیقت تک پہنچنا ناممکن ہے؟ یہ انسداد، کھلے دروازے بند رکھنا، بند کرنا، یہ جرم ہے انسانوں کے لیے۔ ہدایت کے، حقیقت کے، علم کے، معرفت کے دروازے بند نہیں ہیں، اور انبیاء اس لیے نہیں آئے کہ انسانوں پر یہ معرفت کے دروازے بند کر لیں، خود سارے راز سمجھ جائیں اور بشریت کو اسی تاریکی اور ظلمت میں چھوڑ دیں، اور پھر عوام پر یا عام لوگوں پر فخر کریں کہ ہم آپ سے زیادہ جانتے ہیں۔ انبیاء اس لیے آئے ہیں کہ یہ سارے دروازے جو اللہ نے ان پر کھولے ہیں وہ لوگوں پر کھولیں۔ وہ معلم ہیں انسانیت کے۔ معلم انفتاحی ہوتا ہے، انسدادی نہیں ہوتا۔ معلم معرفت کے دروازے کھولنے کے لیے آتا ہے، بند کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ بس یہ ممکن ہے، ہر انسان کے لیے یہ ممکن ہے کہ خلقت کے راز جان سکے، لیکن اگر وہ خود چاہتا ہو یہ کھلے دروازوں میں جائے، جس طرح ماہ مبارک رمضان کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اب اگر کھلے دروازوں میں بھی کوئی داخل نہیں ہوتا تو یوں تو نہیں ہے کہ ممکن نہیں ہے رحمت کا حصول۔ ہر نسل کے لیے رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اور یہ دروازوں کے سے دور جا کر خیمے لگا لیے ہیں، کھلے دروازوں سے کی پشت پر جا کر
انہوں نے اپنا نظام بنا لیا ہے، تو محروم اپنی وجہ سے ہیں، نہ کہ اللہ نے ان کے لیے منسد کر دیا ہے یہ باب۔ تخلیق کو سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے تخلیق کا ایک مرحلہ جو ان کے ذہن میں الجھن تھی، سمجھنا چاہتے تھے، اطمینان چاہتے تھے، اور اللہ نے وہ اطمینان دے دیا۔ اگر آغاز خلقت، چونکہ حضرت ابراہیم کے لیے حل شدہ تھا یہ مسئلہ کہ آغاز کیسے ہوئی ہے خلقت کی، الجھن نہیں تھی کہ یہ کیسے ہوتی، شروع کیسے ہوئی ہے، وہ حل شدہ تھا، اس لیے اسے پوچھا نہیں۔ اب جن کے لیے نہیں ہے، جیسے آج کا انسان، آج کے سائنسدان، آج کے مفکرین سخت اس امر میں الجھے ہوئے ہیں کہ آغاز کیسے ہوا، تو اگر یہ سوال ان کا بھی درست سوال، سچا سوال ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب رکھا ہوا ہے۔ اگر یہ خود چاہیں اس جواب کے حصول کے لیے یا اس باب میں داخل ہوں جا کر، اور وہ قرآن کریم ہے۔ جب تخلیق زمین کی ہو گئی ہے اور زمین کے اندر انسان کی تخلیق ہو گئی ہے، اب انسان کی پرورش کے لیے، انسان کی نمو کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے اہتمام شروع ہوا ہے۔ تو جس طرح انسان کی خلقت زمین پر ہوتی ہے، پرورش بھی زمین پر ہی ہوگی۔ زمین انسان کی زائش گاہ بھی ہے، محل پیدائش ہے، اور اسی طرح زمین انسان کے لیے محل پرورش بھی ہے، تربیت گاہ بھی ہے، زائش گاہ بھی ہے اور پرورش گاہ بھی ہے۔ زائش کے تمام ضروریات و اصول و قوانین، وسائل زمین میں رکھ دیے گئے ہیں۔ زمین مالا مال ہے زائش کے، تولید کے اور انسان کی خلقت کے لیے، اور انسان کے علاوہ دیگر موجودات، دیگر جانداروں کی خلقت کے لیے زمین بھرپور آمادہ ہے۔ زمین انسان کی پرورش کے لیے بھی مالا مال ہے، بھری ہوئی ہے، غنی ہے۔ اللہ نے زمین کو انسان کی پرورش کے وسائل سے پورا بھر دیا ہے۔ جتنی گنجائش زمین میں تھی، اتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پرورشی مواد رکھ دیا ہے، اور تمام انسانوں کے لیے۔ جب تک انسان زمین پر ہے، زمین انسان کی پیدائشی اور انسان کی پرورشی وسائل سے خالی نہیں ہوگی، مگر یہ کہ خود انسان زمین کے اس نظام کو تباہ و برباد کر دے، جیسا کہ کر دیا ہے اور کر رہا ہے انسان۔ زمین کے اندر جو اللہ نے نظام بنایا تھا، انسان کے ہاتھوں وہی چیز برباد ہو رہی ہے، اور جو موجودہ صورتحال ہے وہ نہایت خطرناک ہے کہ زمین انسان سے خالی ہو سکتی ہے خود انسان کی وجہ سے، چونکہ زمین کا ماحول جو زیستگاہ تھا، محل زندگی اللہ نے جس کو بنایا تھا، انسان نے اس کی خصوصیات زیستی نابود کر دی ہیں۔ زمین زائش گاہ ہے، اس کی خصوصیات زائشی انسان نے نابود کر دی ہیں۔ زمین پرورش گاہ ہے، اس کی خصوصیات پرورشی انسان نے برباد کر دی ہیں۔ چونکہ انسان اختیار رکھتا ہے، انسان ارادہ رکھتا ہے، انسان فاعل مختار ہے، کر سکتا ہے، سب کام کر سکتا ہے، مجبور نہیں ہے۔ اسی وجہ سے فسادی بھی ہے، اسی وجہ سے تخریب کار ہے۔ اگر مجبور ہوتا تو کوئی غلطی نہ کرتا، جس طرح درخت کوئی غلطی نہیں کرتے، جانور کوئی غلطی نہیں کرتے، فرشتے کوئی غلطی نہیں کرتے، باقی موجودات زمین آسمان کوئی غلطی نہیں کرتے۔ انسان دن رات ہوس و خواہش و اپنے نفس امارہ کے تسکین کے لیے تخریب میں مصروف ہے، دن رات تخریب کار ہے انسان، جو اس کی پیدائش کے وقت ملائکہ نے کہہ دیا تھا۔ عنقریب اس بات میں ہم جائیں گے کہ انسان فسادی ہے، یہ زمین پہ فساد کرے گا، اور وہ ملائکہ کی بات سچ ثابت ہے کہ آج انسان نے زمین ساری فاسد کر دی ہے۔ فاسد اپنے لیے کر لی ہے، یعنی اپنی زیستگاہ کو ناقابل زیست بنا دیا ہے،
اپنی زائشگاہ کو ناقابل زائش بنا دیا ہے اور اپنی پرورش گاہ کو ناقابل پرورش بنا دیا ہے، لیکن اللہ نے اس کو آمادہ کیا تھا اور انسان کے سپرد کی ہے زمین اور تسخیر کی ہے۔ تخلیق زمین اور پھر زمین کی آمادگی، زمین کے اندر اور زمین کے ارد گرد انسان کی یا جانداروں کی یا حیات کی پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اہتمام کیا ہے، اس میں سے جو اہم موٹی موٹی باتیں ہیں، اس کے اندر ہزار باریکیاں ہیں ہر اسی ایک جملے کے اندر، جیسے الذی جعل لکم الارض فراشا، اس کو اگر کھولیں، اور یہ موضوع ظاہر فقہ کا نہیں ہے، فقہا نے نہ کھولا ہے اور نہ کھولیں گے چونکہ ان کا موضوع نہیں ہے، اس میں جو فقہا کا موضوع تھا انہوں نے وہ بھی ادب سے نہیں کھولا، اور وہ تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، عبدیت اختیار کرو، اس کو کھولنا تھا چونکہ حکم ہے، امر ہے، اور فقہا کا کام تھا اوامر جتنے ہیں ان کی تفسیر کریں، تشریح کریں، لیکن یہ امر تشریح کرنا ضروری نہیں سمجھا انہوں نے، باقیوں کو کھولا، اقیموا الصلاۃ کتب علیکم الصیام، وہ سارے کھول دیے، اعبدوا نہیں کھول سکے کہ یہ کون سا واجب فریضہ اللہ نے سپرد کیا ہے۔ اب یہ موضوع سائنس کا ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ فلسفہ کا بھی موضوع نہیں ہے اور فقہ کا بھی موضوع نہیں ہے، یہ سائنس کا موضوع ہے، یہ سائنس کو کھولنا ہے کہ زمین فراش ہے انسان کے لیے، اللہ نے زمین بنائی ہے، اور کیا خصوصیات ہیں زمین کے اندر، اس میں حیات کی خصوصیت کیا ہے؟ زمین کے اوپر مثلا چاند ہے، اس پہ مخلوق نہیں ہے، زمین جیسے گولے، زمین سے بڑے گولے گیندیں، اسی منظومہ شمسی میں کائنات کے اس چھوٹے سے محلے میں، منظومہ شمسی چھوٹا سا محلہ ہے کائنات کا، بہت چھوٹا محلہ کہ اگر کائنات کا نقشہ بنایا جائے تو اس میں یہ نظر ہی نہیں آتا، اتنا چھوٹا ہے منظومہ شمسی۔ ایک تازہ کشف جو اعلان کیا ہے انہوں نے کہ سورج کی جسامت سے 30 ارب، سورج کی جسامت سے 30 ارب 30 ملیارڈ گنا زیادہ ایک فضا انسان نے کشف کی ہے، زمین پہ بسنے والے انسان نے کائنات کے اندر ایک نئی فضا، ایک فضا ہے جس میں ہم ہیں، ایک اور فضا جو آج تک نہیں تھی معلوم اہل زمین کو، اس فضا کی وسعت کتنی ہے، وہ سورج کی جسامت سے 30 ارب یا 300 ارب، اب 30 یا 300 عدد مخلوط ہو گیا ہے میرے ذہن میں، 300 ہے ظاہراً، 300 ہزار عدد میرے ذہن میں مخلوق ہے، 30,000 یا 300,000 مرتبہ، 300,000 گنا بڑی فضا انسان نے زمین سے دیکھی ہے ٹیلیسکوپ کے ذریعے۔ یہی انسان جن کے ایک قبیلے کو چاند نظر نہیں آتا اپنے منظومے میں، انہوں نے اپنے منظومے سے باہر اتنی بڑی فضا دیکھ لی ہے، 300,000 گنا زیادہ، 300,000 یا 300 ارب عدد مخلوط ہو گیا میرے ذہن میں۔ یہ تازہ ترین اختراع، تازہ ترین انکشاف ہے جو انسان پر کائنات کے بارے میں ہوا ہے۔ اس میں اس بڑی کائنات میں، اتنی عظیم کائنات میں، نہ ختم ہونے والی کائنات میں ایک محلہ ہے بنام منظومہ شمسی، یا ایک محلہ ہے کہکشان، یہ نوری یا شیری کہکشان جس کا حصہ ایک منظومہ شمسی ہے، یہ بہت چھوٹا سا محلہ ہے کائنات کا، نہ نظر آنے والا۔ جیسے ہم یوں کہیں کہ اس پوری زمین کے، پورا زمین کا جو گولا ہے، اس کے اوپر ایک گھوں ہے چندرائے، اس کی پوری زمین کے اندر چندرائے کہاں نظر آتا ہے؟
اگر باہر سے جہاز سے کوئی دیکھے، فضا میں جا کر زمین کو دیکھے، چندرائے نظر ہی نہیں آتا، اتنا چھوٹا گہوں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کائنات کا جائزہ لے تو منظومہ شمسی نظر ہی نہیں آتا، اتنا چھوٹا ہے۔ اس منظومہ میں مختلف ستارے ہیں اور سیارے ہیں، جیسے زمین ایک سیارہ ہے، مٹی کا ایک گولا ہے، گیند ہے بڑی، اس سے کئی گنا بڑے سیارے باقی ہیں زمین کے علاوہ۔ چاند اس سے چھوٹا ہے، باقی اس سے بڑے ہیں۔ ان کے اوپر حیات نہیں ہے، جیسے مریخ، مشتری، دیگر جو کشف کیے ہیں انسان نے، عطارد ہے، زحل ہے، یہ زمین جیسے مٹی کے گولے ہیں، گھوم رہے ہیں منظومہ شمسی میں۔ زمین بھی گھوم رہی ہے، یہ بھی گھوم رہے ہیں۔ ان میں انسان ہیں یا نہیں ہے ابھی کوئی وثوق سے نہیں کہہ سکتے۔ چاند پر یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم گئے ہیں، لیکن ثبوت کم ہے ان کے پاس چاند پہ جانے کے۔ یا امریکہ کے بارے میں تو ابھی تک لوگ نہیں مانتے کہ یہ گئے ہیں چاند پر۔ انہوں نے ڈھونگ رچایا ہے کہ یہ امریکہ میں ہی کسی جگہ ایک فضا بنا کے وہاں بندے اپنے کو پیراشوٹ پہنا کے اور فلمیں بنا لی۔ اس طرح کے شکوک و شبہات اظہار کیے جا رہے ہیں کہ امریکہ تو سرے سے چاند پہ قدم ہی نہیں رکھا اس نے۔ روس کے بارے میں ہے کہ وہ گیا ہے، لیکن ایک جگہ اتر کے واپس آ گئے ہیں، وہاں سے تو چاند سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے کوئی شخص زمین پہ اترے باہر کے سیارے سے اور وہ چنگی پہ اترے، چوک میں اتر کے یہیں سے واپس چلا جائے، اس کو کیا پتا زمین کیا ہے، زمین کے ارد گرد کیا ہے۔ اتنی بڑی زمین ہے، آپ ایک چوک میں، لاہور کے ایک چورنگی چوک میں آ کے اتر کے واپس چلے گئے ہو، کیا معلوم، کیا خبر دے ان لوگوں کو؟ کچھ خبر نہیں ہے، لیکن جستجو میں ہے، اور قوی امکان ہے کہ وہاں ہے، وہاں حیات ہے۔ یہ محال ہے کہ صرف اس پوری بھری کائنات میں صرف اس ایک گولے کے اوپر حیات ہو۔ باقی کائنات میں توقع یہ ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت اور اس سے بڑھ کر اور اس سے زیادہ بڑی حیات ہے۔ یہ اس گولے کے بارے میں، یہ جو باقی مثلا چاند ہے، فرض کریں چاند پہ اگر نہیں ہے آبادی، کیوں نہیں ہے؟ چاند پہ کیوں رہنا ممکن نہیں ہے؟ یا کوئی جاندار، کوئی حشرات، کوئی پودے، گیا، گھاس، باغات، کھیت، دریا، بارشیں، برف پانی، پہاڑیاں کیوں نہیں ہیں وہاں؟ زمین پہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کو اللہ نے تیار کیا ہے، اس کو زیستگاہ بنایا ہے، اس کی ماحول سازی کی ہے، زمین کی ماحول سازی کی ہے، اور خوبصورت ماحول سازی کی ہے زمین کی۔ زمین کے اندر خصوصیات زیست رکھی ہیں، زمین کے باہر ماحول بنایا ہے حیات کا، اور بہت پیچیدہ ماحول ہے۔ یہ ایک جملہ قرآن کریم کا الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ اب کتنی کتابیں سائنس کی بنتی ہیں اس سے، اگر کوئی اس جملے کی تشریح شروع کر دے کہ اللہ نے زمین کو فراش بنایا ہے، اور وہ سب کچھ ذکر ہو ان کتابوں کے اندر کہ زمین کی فرشیت اور افراش ارض کے لیے کیا کیا ہوا ہے، کیا خصوصیات زمین کے اندر رکھی گئی ہیں، کیا خصوصیات زمین کے باہر رکھی گئی ہیں، کیا خصوصیات زمین کے ارد گرد ایجاد کی گئی ہیں، جس سے زمین فراش بنی ہے۔ فراش فرش عربی لفظ ہے، اور نیچے بچھانے والی چیز کو، جس کو بچھایا جائے اوپر بیٹھنے کے لیے یا لیٹنے کے لیے یا آرام کے لیے، استراحت کے لیے، اسے فرش کہتے ہیں۔ اور یہ معمول ہے ہر جگہ، عرب غیر عرب لوگ اپنے لیے، اپنے حیوانات کے لیے زمین کو تیار کرتے ہیں۔ کبھی مثلا سردی ہو
تو اس پہ گھاس بھوسا بچھا دیتے ہیں اپنے لیے، جانوروں کے بیٹھنے کے لیے۔ زمین میں نمی ہو، اوپر کوئی چیز بچھا دیتے ہیں خشک تاکہ نمی سے بچ سکیں۔ زمین ٹھنڈی ہو، اوپر کوئی چیز بچھا دیتے ہیں تاکہ گرم ہو، تاکہ آسائش ملے ان کو۔ بچھونا ایک انسان کی عام ضرورت ہے، ہر کام کے لیے ہمیں بالآخر زمین پہ کسی چیز کے بچھانے کی ضرورت ہے۔ زمین کو ہموار کرتے ہیں، پھر اوپر کوئی اضافی چیز، سطح زمین کے اوپر کوئی چیز اور بچھا دیتے ہیں تاکہ متعلقہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ایک تو بیٹھنا ہے، سونا ہے، آرام کرنا ہے، دوسرا باقی امور کے لیے، کھانے پکانے کے لیے، اگانے کے لیے زمین کو ہموار کرتے ہیں۔ جو چیز زمین کے اوپر بچھائی جائے استفادے کے لیے اسے فرش کہتے ہیں، یہ افراش ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ افراش کیا ہے، زمین کو بنایا ہے، خلق کیا ہے اور اس کو زیست کے لیے تیار کیا ہے۔ یہ سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اس کو حیات کے لیے آمادہ کیا تاکہ اس میں زندگی شروع ہو، حیات شروع ہو۔ چاند کی طرح نہ ہو کہ صرف مٹی ہو بغیر حیات کے، یا جیسا تصور ہے ابھی ابتدائی غیر مصدقہ اندازہ کہ باقی سیاروں کے اوپر ابھی زندگی کے آثار نہیں ملے۔ نہیں ملنے کا مطلب یہ کہ نہیں ہیں، یہ بھی ہمارا ایک منطقی مغالطہ ہے کہ ہم جو چیز نہیں دیکھتے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ موجود ہی نہیں ہے، اور یہ رائج مغالطہ ہے جو صبح و شام کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، دہراتے ہیں۔ اور یہی بڑی جہالت ہے انسان کی، بے شعوری ہے کہ جو چیز اس کو دکھائی نہیں دی، یہ کہنے کے بجائے کہ میں نے دیکھی نہیں ہے، حکم یہ لگاتا ہے کہ وہ شے نہیں ہے، اور یہ جہالت ہے۔ ممکن ہے وہ ہو، آپ نے نہیں دیکھا۔ اور یہ ہم کرتے ہیں، مثلا کسی شخص کے پیچھے، طالب علم کے پیچھے دوڑایا کہ فلاں دیکھو ادھر ہے، تو جا کر دیکھ کے کہتے ہیں نہیں ہے، فوراً کہہ دیتا ہے میں نے دیکھا ہے، وہ نہیں ہے، یعنی اس کے نہ ہونے کو میں نے دیکھا ہے۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں نے نہیں دیکھا، دیکھ نہیں سکا اس کو، نہ کہ وہ ہے نہیں۔ وہ بندہ ہے، میں نے نہیں دیکھا اس کو۔ بجائے یہ کہنے کے کہ میں نے نہیں دیکھا، یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ نہیں ہے۔ کسی چیز کے بارے میں پوچھو کہ یہ کتاب ہے، کہتے ہیں یہ کتاب نہیں ہے۔ آپ یہ کہو کہ میں نے نہیں دیکھی، مجھے دکھائی نہیں دی، نظر نہیں آئی مجھے یہ کتاب، میں نے نہیں دیکھی یہ کتاب، نہ کہ موجود نہیں ہے۔ یہ جہالت ہے جو انسان دن رات تکرار کرتا ہے اور اسی سے دوسروں کو گمراہ کرتا ہے۔ مثلا اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے نظر نہیں آیا، تو اس سے اس کی نفی نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے ادھر ہی، یہ کتاب یہاں ہے، یہ بندہ یہاں ہے، یہ فلاں چیز یہاں ہے، لیکن میں نے نہیں دیکھا۔ رؤیت نہیں ہوئی، نہ کہ وہ موجود نہیں ہے۔ نفی رؤیت کرو کہ مجھے نظر نہیں آئی، میں نے نہیں دیکھا، نہ کہ وہ ہے نہیں ہے۔ اور یہ کثرت سے انسان یہ کام کرتا ہے، اور یہی کام بڑے بڑے سائنسدان بھی کرتے ہیں۔ چاند پہ زندگی نہیں ہے، مریخ پہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی نہ ہونا دیکھا ہے آپ نے؟ نہ، آپ کو زندگی نظر نہیں آئی۔ آپ یہ کہیں کہ چاند و مریخ پہ جو حیات ہے، حشرات ہیں، پودے ہیں، درخت ہیں، جنگلات ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آئے، نہ کہ وہاں موجود نہیں ہے۔ یہ فتویٰ کہ وہاں ہے ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے پورا چپا چپا آپ نے چھان مارا ہے اور تسلی کر کے آئے ہیں کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اندازے ہیں آپ کے، آپ یہ کہو کہ وہاں نظر کچھ نہیں آیا، ہمیں دکھائی نہیں دیا۔ دکھائی کی نفی کرو، نظر کی اور دیکھنے کی نفی کرو، نہ کہ موجودیت کی، وجود کی نفی کرو۔ یہ عمومی جہالت ہے جو سائنس میں بھی ہے، یہ مذہبی تعلیمات میں بھی ہے، اور عام بول چال عرف میں بھی ہے۔ اس طرف ہم محتاط گفتگو نہیں کرتے کہ میں نے دیکھا نہیں ہے، مجھے نہیں دکھائی دی یہ چیز۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ کہ اللہ نے زمین کو حیات کے لیے تیار کیا ہے۔
زمین کی حیات تو مسلم ہے، ہم نے دیکھی بھی ہے اور موجود بھی ہے، زمین پہ حیات ہے، اور حیات بھی بہت متنوع قسم کی ہے۔ زمین پر پودے ہیں، زمین پہ فصلیں ہیں، زمین پہ غلات ہیں، زمین پہ کھیت ہیں، زمین میں ہر چیز ہے۔ کیسے اس میں ہر چیز اگتی ہے، اور وہ گولے اسی جیسے ان پہ کچھ بھی نہیں اگتا، برفرض اگر نہیں ہے وہاں، تو زمین کے ساتھ اللہ نے کوئی خصوصی عنایت دکھائی ہے کہ اس کے اندر یہ خاصیت پیدا ہو گئی ہے۔ اس کا ذکر ہے کہ ہم نے پانی اتارا زمین کے اوپر اور حیات کا یہ اخراج کیا ہم نے۔ قرآن میں اس طرف اشارہ ہے کہ کیا ماحول بنایا زمین کا اللہ نے۔ دوسری خصوصیت جو اس آیہ میں پہلی خصوصیت ہے، لیکن ترتیب کے لحاظ سے دوسری خصوصیت ہے کہ حیات کے لیے تیار کر، چونکہ خلقت انسان کی زمین پہ ہوئی ہے تو خلقت پہلے ہوئی ہے انسان کے لیے، زمین کو تیار کیا گیا ہے خلقت کے لیے بھی، اور زمین کو تیار کیا گیا ہے اس کے اندر پرورش کے لیے بھی، ربوبیت کے لیے۔ تخلیقی خصوصیات علیحدہ ہیں زمین کی، ربوبی خصوصیات الگ ہیں زمین کے اندر، یعنی پرورش کے لیے زمین کو تیار کیا گیا ہے۔ ایک آمادگی زمین میں پرورشی آمادگی ہے، ایک رہائشی ہے یا تخلیقی ہے۔ یوں کہیں، میں اس کی مثال کے ساتھ اگر بات کروں، جیسے نرسری ہے اور باغ۔ نرسری جہاں پر پودے ایجاد ہوتے ہیں، تخلیق ہوتے ہیں، بیج ڈالا جاتا ہے اور اس میں یکجا بیج چھوٹی کیاریوں کے اندر اگاتا ہے یا تھیلیوں میں، گملوں کے اندر۔ یہ نرسری کا مرحلہ جب تیار ہو جاتا ہے تو پھر انہیں اٹھا کے پرورش کے باغ میں لے جاتے ہیں، جہاں پر اس نرسری کے اگے ہوئے پودے نے پرورش پا کے درخت بننا ہے۔ پہلے پودے نرسریوں میں اگائے جاتے ہیں، پھر انہیں پرورش گاہوں میں منتقل کر دیا جاتا ہے، اور الگ الگ ہے۔ ظاہر نرسری الگ ہے، باغ الگ ہے۔ نرسری سے لے کے منتقل کرتے ہیں ہم باغ میں، لیکن زمین میں ایسے نہیں ہوتا۔ زمین نرسری بھی ہے، یہاں تخلیق بھی انسان کی ہوتی ہے، یہاں پرورش بھی انسان کی ہوتی ہے، یعنی دونوں خصوصیات انسان کے لیے یہاں رکھی گئی ہیں، نرسری بھی ہے اور پرورش گاہ بھی ہے۔ پرورش کے لیے کیا انتظام کیا گیا ہے؟ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ الذی جعل لکم الارض فراشا۔ ارض میں باس ہے، ارض و سما قرآن کریم میں کثرت سے یہ کلیدی کلمات ہیں جن کے ذریعے سے ہم الہی نظام کو سمجھ سکتے ہیں کہ لغوی طور پر ویسے تو مصداق کے لحاظ سے معلوم ہے، اسی زمین پہ جس پہ ہم رہ رہے ہیں اسی کو ارض کہا گیا ہے، لیکن اس کے ارض ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ارض کا لفظ ارض کا معنی کیا ہے؟ کہتے تو اسی گولے کو ہیں جس کے اوپر ہم رہ رہے ہیں، اسی کو ارض کہا گیا، لیکن کیوں؟ اس کی کس خصوصیت کی وجہ سے اس کو ارض کہا گیا ہے؟ اس کو کوئی اور نام کیوں نہیں دیا گیا؟ مثلا اس کو مرض نہیں کہا گیا، ارض کہا گیا ہے۔ اس کو کوئی دوسرا نام، ہزاروں نام اور تھے عربی، وہ نام اس کا کیوں نہیں رکھا گیا؟ ارض خصوصیت کے طور پر اس گولے کو ارض کیوں کہا گیا ہے؟ اب خود اس کے اندر بھی آئمہ لغت میں ایک تشویش یا ایک حیرت موجود ہے کہ اس کے ارضیت کی وجہ کیا ہے۔ زیادہ تر نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کے نیچے ہونے کی وجہ سے اس کو ارض کہا گیا ہے، سفلیت کی وجہ سے، چونکہ اس کی جہت اسفل ہے، آسمان کے نیچے ہونے کی وجہ سے اس کو ارض کہا گیا ہے۔ بیشتر آئمہ لغت اس رجحان کے طرف جاتے ہیں کہ اس کے نیچے ہونے کی وجہ سے، آسمان کے نیچے ہونے کی وجہ سے یا اونچائی سے نیچے ہونے کی وجہ سے اس کو ارض کہا گیا ہے۔ لیکن ظاہراً یہ ایک اندازہ ہے، حدس ہے یہ لغوی، چونکہ جہاد کے لیے عربی زبان میں الفاظ موجود ہیں پہلے سے۔ مثلا جہاد 6 جہاد ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، ہر زبان میں ان کے لیے الفاظ ہیں، اردو میں بھی ان کے لیے الفاظ ہیں، اور مقامی زبانوں میں، عالمی زبانوں میں، رائج زبانوں میں، متروک زبانوں میں 6 جہاد کے لیے نام ہیں، مخصوص نام ہیں۔
جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں اوپر، اس کے مقابلے میں ایک اوپر ایک جہت کا نام ہے، وہ شے نہیں ہے، اوپر کسی شے کو نہیں کہتے، جہت اور سمت کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کے مقابلے میں ہے نیچے، یہ بھی ایک جہت ہے۔ آگے پیچھے یہ جہات ہیں، دائیں بائیں یا مشرق مغرب شمال جنوب، یہ جہات ہیں۔ فوق اور تحت عربی زبان میں ان چھ جہات کے الگ نام ہیں، فارسی میں الگ نام ہیں ان کے۔ اب یہ جہات تو موجود ہیں کہ جو چیز نیچے ہے اس کو اسفل کہتے ہیں، مثلا جو چیز اوپر ہے اس کو اعلیٰ کہتے ہیں، یا جو چیز نیچے اس کو تحت کہتے ہیں، جو اوپر ہے اس کو فوق کہتے ہیں۔ چھت کو فوق کہتے ہیں اور فرش کو تحت کہتے ہیں۔ تو یہ تحت کیوں نہیں کہا گیا، زمین کو ارض کیوں کہا گیا ہے؟ یہ پہلو کم ذکر کیا، یعنی اہل لغت اس کے متعرض نہیں ہوئے، چونکہ مصداق مسلم ہے، باقی باس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ اسی گولے کو، اسی جسے ہم زمین کہتے ہیں اسی کو ارض کہتے ہیں، اس وجہ سے اس کو کہا گیا ہے۔ لیکن الفاظ عربی لغت میں یا دیگر لغات میں ایسے استخارے سے نہیں رکھے جاتے، خصوصیات دیکھ کر الفاظ رکھے جاتے ہیں، معانی کے اندر خصوصیات ہوں۔ یعنی اگر اس زمین کو ارض کہتے ہیں تو پھر یہ ایک ہی ارض ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کو ارض نہیں کہہ سکتے آپ۔ لیکن اگر ارض کا معنی عام ہے اور یہ اس کا مصداق ہے، اس کو بھی اسی خصوصیت کی وجہ سے، معنی کی خصوصیت کی وجہ سے اس کو ارض کہتے ہیں، تو پھر ارض ایک نہیں کئی ہو سکتی ہیں، یہ بھی ارض ہے اور اس کے علاوہ ان خصوصیات کے حامل کوئی اور جگہ ہو تو اس کو بھی ہم ارض ہی کہیں گے۔ ہم یہ آئے گی بعد میں، چونکہ ارض و سماوات کی بات زیادہ آگے جاری ہے۔ یہاں پر جیسے آیا قبل میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس آیت کا ایک مرکزی نقطہ ہے اور وہ ہے عبدیت رب، ربوبیت اللہ کی اطاعت۔ باقی مطالب اسی کی تتمیم و تکمیل کے لیے ہیں۔ اب اس آیے کے اندر بھی مقصود اللہ کی ربوبیت کا نمونہ پیش کرنا ہے، انسان کو سمجھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری پرورش کے لیے کیا اہتمام کیا ہے۔ اس اہتمام کا مقصد ہے زمین کو فرش بنانا ہے، فرشیت زمین اصل مقصود ہے کہ زمین مسلم ہے۔ عصر نزول کے عربوں کو پتہ تھا، پہلے والوں کو، وہ بھی اسی کو ارض کہتے تھے، آج بھی اسی کو ارض کہا جاتا ہے۔ کم از کم اس گولے پہ رہنے والوں کو مسلم ہے کہ اسی کو ارض کہا جاتا ہے۔ اس کو فراش بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ فراش یعنی اس کو آمادہ کیا ہے انسان کے رہنے کے لیے، رہائش بنایا ہے۔ فراش بچھایا ہے، زمین کو بچھایا ہے آپ کے لیے۔ اور بچھانا صرف بیٹھنے کے لیے نہیں ہوتا یا لیٹنے کے لیے، رہنے کے لیے فراش ہے، آمادہ ہے، بچھایا ہے، رہائش کے لیے بنایا ہے۔ اور ہر طرح کی اس کے اندر آسائش، رہائشی آسائش انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں ایجاد کی ہے۔ ہر طرح کی رہائشی خصوصیت اس میں آئیے۔ جو عرض کیا تھا کہ یہ موضوع شروع ہوا ہے ربوبیت کے نظام کی تشریح، زمین کی آمادگی انسان کی پرورش کے لیے، انسان کی پرورش گاہ بنانے کے لیے زمین کو تیار کیا جا رہا ہے۔ جیسے اسکول بنایا جاتا ہے تو پہلے پلاٹ خریدتے ہیں، پھر اس زمین کو ہموار کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر بلڈنگ بناتے ہیں، پھر اس کے اندر باقی لوازمات فراہم کر کے پھر تعلیم کے لیے آمادہ یہ زمین کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پلاٹ کو، اس زمین کو، اس منظومہ شمسی کے اس پلاٹ کو انسان کی رہائش کے لیے، آسائش کے لیے فرش بنایا ہے، بچھایا ہے، اور ہر طرح کی اس کے اندر وہ خصوصیت رکھی ہے جس میں انسان رہ سکے۔ اور انسان اسی صورت میں رہ سکتا ہے کہ انسان کے علاوہ بھی باقی موجودات بھی زندہ اس میں رہ سکیں۔ یعنی حیات کا جو قابلیت حیات بنائی ہے صرف انسان کے لیے نہیں ہے،
انسان اس مجموعی حیات کا ایک حصہ ہے، یا اسی مجموعی حیات کی ایک تکامل یافتہ صورت ہے۔ وہ تکامل یا قرآن کے بقول ہے یا پھر ڈارون کے بقول ہے تکامل یافتہ، ارتقاء یافتہ۔ ڈارون نے ایک طرح سے حیات کی تکمیل و تکامل کا نظریہ بیان کیا ہے، قرآن نے ایک اور طرح سے اس کو بیان کیا، لیکن بہر صورت انسان حیات کی ایک نمو یافتہ حیات ہے، ترقی یافتہ حیات ہے، تکامل یافتہ حیات ہے زمین کے اوپر۔ اور حیات ہے ہی متکامل ہے، حیات کا لفظ ہی اسی کے لیے ہے کہ یہ تسلسل کے ساتھ تکامل کی حالت میں ہے۔ حیات موجود حی یعنی جو تکامل میں اس مرحلے میں پہنچایا ہے اور آگے متکامل ہے، مستکمل ہے اور تدریجاً آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد بھی حیات کے دیگر مراحل ہیں، جیسے ایک حیات کا تصور حیات اخروی ہے، اسی حیات سے وہ حیات بھی پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ سب کچھ زمین سے ہونا ہے۔ ہر قسم کی حیات، انسانی، نباتاتی، حیوانی، اور ان کے اندر جو مختلف درجات ہیں، ان سب کے لیے زمین آمادہ ہے، زمین فراش بنایا ہے، زمین کو اس کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ جس کی طرف انسان متوجہ نہیں ہے، جیسے وہ مثال دی تھی کہ ایک خاتون نے ان بچوں کو سکھانے کے لیے جو ابھی تعلیم کی عمر میں داخل ہی نہیں ہوئے لیکن تجارت کے لیے اچھی گاہک ہیں، چھوٹے بچے 4 سال کے، 3 سال کے، 2 سال کے، تاجروں کے لیے بہترین گاہک ہیں تاکہ پیسے کمائیں۔ تعلیم کے لیے نہیں ہے، یہ ماؤں کے پاس ہونے چاہیے، فطری طور پر یہ ماں کے پاس رہے، یہ بچہ 5-6 سال تک ماں سے الگ نہ ہو، جدا نہ ہو۔ یہ بچوں کی عمر ہے طبعی طور پر۔ اب کتنے ظالمانہ طریقے سے مائیں بچوں کو ان کیئر ہاؤسز میں چھوڑ کے آتی ہیں، بچہ بھی چیخ رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، چونکہ ماں کو موبائل چلانا ہے، انٹرنیٹ چلانا ہے، شاپنگ کرنی ہے، فنکشنز میں جانا ہے، اس نے اور بناؤ سنگار اپنا کرنا ہے، بچہ سنبھال نہیں سکتی، لہٰذا تاجروں نے ماں کو سہولت دی ہے کہ بچہ ہمارے حوالے کریں، ہم اس کو پڑھاتے ہیں۔ وہ پڑھنے کی عمر ہی نہیں ہے اس کو کیا پڑھاؤ گے، خاک پڑھاؤ گے۔ لیکن وہ جیسے بندر کا بچہ لے کے اسے سدھایا جاتا ہے، اس طرح سے لے کے یہ کام کرتے ہیں۔ اس مرحلے کے لیے خاتون نے بہت سب سے اچھا کام اس نے کیا ہے کہ ان بچوں کو، چھوٹے معصوم بچوں کو لے کے کتابوں کاپیوں میں الجھانے کے بجائے اور شکنجہ سزا دینے کے بجائے ان کو کتاب کاپی کی، ان کو کھلونے یعنی آموزشی کھلونے ان کے لیے بنائے، تعلیمی کھلونے، یعنی جن کھلونوں کی مدد سے ان کو یہ ساری باتیں سکھا دی جاتی ہیں۔ اور یہ اچھا کام کیا اس نے، یعنی گویا ایک طرح سے ماں کا متبادل جو کام گھر میں ماں کو کرنا چاہیے تھا، وہ اس خاتون نے نظام بنا کے دیا۔ اس نے یہ نظام بنایا تھا کہ ان بچوں کو کچھ نہ کچھ سکھا سکیں، لیکن تاجروں نے اس سے وسیلہ تجارت بنا لیا ہے۔ یہی کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پہ جتنی حیات کا جال بچھایا ہے، اہتمام کیا ہے، یعنی حیات ایک متصل ایک جال ہے۔ ہم اردو میں جب جال کہیں تو اور معنی ذہن میں آتا ہے، اگر اسی کو آپ کی ملکہ کی زبان میں، ماں کی زبان میں کہیں نیٹ ورک، تو پھر آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ نیٹ اسی جال کو کہتے ہیں۔ نیٹ یا عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں شبکہ، مشبک، شبک یعنی تنی ہوئی چیزیں، بنی ہوئی چیزیں، جسے بن دیا گیا ہو، ایک دوسرے کے اندر باندھ دیا گیا ہو، اس کو شبکہ کہتے ہیں عربی میں۔ مشبک چیزیں ہیں، نیٹ ورک یعنی مشبک، اور اردو میں اس کو کہتے ہیں جال، یعنی یہ جو سگنل کا جال ہے، یا جو الیکٹرانک جال ہے، یا الیکٹریکل جال ہے، یہ تاروں کا جال ہے، کنیکشنز کا، لنکس کا، روابط کا جال بنا ہوا ہے، جسے ہم نیٹ ورک کہتے ہیں۔ یا ایک اور لفظ ہوتا ہے
سلسلہ اردو میں یا عربی میں کہتے ہیں، اور اس کو آپ اپنی ماں کی زبان میں کہتے ہیں، پاکستانیوں کی ماں ملکہ مرحومہ، اس میں اس کو کہتے ہیں چین، کہ یہ جو زمین کے اوپر نظام بنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے حیات کے لیے یہ نظام بنا، ایک چین ہے، یعنی حلقہ ہے، سلسلہ ہے، متصل کڑیاں ہیں اس کی، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں یہ کڑیاں، حیات کا ایک حلقہ دوسرے حلقے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی حلقہ حیات اگر آپ نے بیچ میں سے ہٹا دیا تو باقی حلقات حیات، باقی چین زندگی کا متاثر ہو جائے گا۔ یا یہ نیٹ ہے، جال ہے، ایک دوسرے کے ساتھ متصل جڑی ہوئی چیزیں ہیں یہ، اگر ان کو کسی کو بھی متاثر کر دیا، مثلا آپ نے درخت زمین سے کاٹ دیے، حیوان بھی ختم ہو جائیں گے، انسان بھی ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے جانور ختم کر دیے زمین سے، درخت رہنے دیے، جانور ختم کر دیے، تو بھی انسان ختم ہو جائیں گے۔ اگر اس میں انسان ختم کر دیے تو باقی چین بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ نے اگر سمندر کی مچھلیاں ختم کر دیں، یہ خشکی کے بھی جانور سارے ختم ہو جائیں گے۔ یہ حیات ایک جڑی ہوئی متصل نیٹ ہے، یہ شبکہ ہے، ایک متصل ہے یہ حیات کی ایک، اس لیے کہا تھا کہ یہ آیت کریمہ سائنس کا موضوع ہے، انہوں نے اس کی تشریح کرنی ہے کہ یہ حیات کیسے جڑی ہوئی ہے۔ علم حیاتیات اس کا کام ہے، حیات شناسی، کہ وہ آ کر اس کو کھولے، اس راز کو کھولے کہ یہ حیات جو اللہ نے فراش بنایا ہے، اس فراش کی تمام تہیں اور اس کے تمام پہلو یہ علم کھول کے بتائے انسانوں کو۔ یہ فراش ہے، اللہ نے اس طرح سے زمین کو تمہارے لیے آمادہ کیا ہے، اور اس زمین پہ رہ کر اللہ کے فرش پہ زندگی گزار کے، اور اللہ کی ربوبیت اور اطاعت اور بندگی اور اطاعت نہیں کرتے ہو، آپ رہتے اس کے فرش پر ہو، نظام اس کا ہے، استفادہ اس سے کر رہے ہو، لیکن پرورش اس کی نہیں کرتے، اطاعت اس کی نہیں کرتے، اوامر اس کے نہیں مانتے، عبادت اس کی نہیں کرتے، ذہنی طور پہ مانتے ہی نہیں ہو اس اللہ کے نظام کو، اس کی زمین اور اس کے فرش پر بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ آیہ کریمہ سمجھا رہی ہے کہ اللہ کا پرورشی نظام تمہارے لیے ہے، جس کی آپ اطاعت کرو، جس نے زمین کو تمہارے لیے فراش بنایا ہے، بچھایا ہے۔ یہ بچھانا بہت وسیع معنی ہے، عرض کیا ہے، صرف اشارہ کیا ہے۔ اب چونکہ ہم یہاں اس طرح سے موضوعی انداز سے تفسیر نہیں کر رہے، ترتیبی تفسیر ہے جتنی، اور موضوع قرآن میں تدریجاً پرورش پا رہے ہیں۔ شروع ہوا ہے یہ موضوع فرشیت زمین، آمادگی زمین، پرورش انسان کے لیے، اب یہ موضوع چلتا جائے گا، آخر قرآن تک اس نے جانا ہے، اور وہاں تک انسان کو پورا اندازہ ہو جاتا ہے جب قرآن کے آخر تک جاتا ہے کہ زمین کس طرح ہماری پرورش گاہ ہے، اور زمین کس طرح ہماری زیست گاہ ہے، اور اللہ نے ربوبیت کیسے اس زمین کے اندر ایجاد کی ہے، اور ہم نے فقط اس کو اپنانا ہے۔ ہمارا کام اس فرش پر پوجا نہیں، اس فرش سے استفادہ ہے، پرورشی استفادہ، جس طرح سے اللہ نے اس کو قرار دیا ہے، مقرر کیا ہے۔ باقی بعد میں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔